بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بلیٹن۔ آج ہم تفصیل سے بات کریں گے گلگت بلتستان کے انتخابات کے حوالے سے، یہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ آج کے بلیٹن میں۔ پاکستان میں مسلسل دوسرے روز 2000 سے زائد نئے مریض۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس کی دوسری لہر کے خدشات کے پیش نظر اقدامات کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ کئی ملکوں میں نئے متاثرین اور اموات میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ریکوڈک حکم امتناع کی شرائط پوری نہ کرنے پر پاکستان کو $3 ارب جرمانے کا سامنا۔ پاکستان بین الاقوامی ثالثی ٹریبیونل کی جانب سے ریکوڈک مقدمے میں مشروط حکم امتناع کی شرائط پوری کرنے میں ناکام ہو گیا ہے، جس کے بعد ایک بار پھر پاکستان کو تقریباً $3 ارب جرمانے کا سامنا ہے۔ سعودی تیل تنصیبات پر حملہ۔ سعودی عرب کی وزارت توانائی کا جیزان میں تیل کی تنصیبات پر حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ۔ سعودی عرب کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہوں نے یمن کے حوثی باغیوں کی جانب سے جیزان صوبے میں سعودی تیل کی تنصیبات پر کیے جانے والے حملے کو ناکام بنا دیا ہے، جس میں بغیر پائلٹ والی کشتیوں کا استعمال ہوا تھا۔ سعودی عرب کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق جمعرات کو رات گئے سعودی وزارت توانائی کی جانب سے جاری ایک اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ سعودی دفاعی حکام نے دھماکہ خیز مواد سے لدی 2 کشتیوں کو تباہ کر دیا جو حوثی باغیوں نے تیل کی تنصیبات پر حملہ کرنے کے لیے بھیجی تھیں۔ سعودی عرب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سعودی توانائی کی اہم تنصیبات پر ایسا حملہ نہ صرف سعودی عرب پر حملہ ہے بلکہ دنیا کی توانائی کی فراہمی، آزاد تجارت اور عالمی معیشت کے استحکام کو بھی خطرہ ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ موسم گرما میں شمالی سعودی عرب میں تیل کی سب سے بڑی کمپنی آرامکو کی تیل تنصیبات پر ایک غیر متوقع اور شدید حملہ کیا گیا تھا، جس کی ذمہ داری حوثی ملیشیا نے قبول کی تھی۔ تاہم سعودی عرب کا کہنا تھا کہ اس حملے میں ایران کا کردار ناقابل تردید ہے۔ سعودی عرب سے یمن پر 5 برس قبل کیے گئے حملے کے بعد سے حوثی باغیوں اور ان کے اتحادیوں نے بارہا جواب میں سعودی عرب کی تنصیبات، فوجی اہداف اور ہوائی اڈوں پر میزائلوں اور ڈرونوں سے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ حوثی عسکریت پسندوں اور ان کے اتحادیوں کے ساتھ سعودی عرب کی زیر قیادت اتحاد کے 5 سالہ تنازع میں اندازاً 10,000 یمنی شہریوں کی ہلاکت ہوئی ہے، جن میں سے زیادہ تر سعودی اتحادیوں کے حملوں کا نشانہ بنے تھے۔ اس کے علاوہ قحط اور بیماریوں کے پھیلنے سے بھی ہزاروں افراد اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اقوام متحدہ کی بین الاقوامی عدالت انصاف کے لیے 5 نئے ججوں کا انتخاب۔ بین الاقوامی عدالت انصاف کے لیے 5 ملکوں جرمنی، جاپان، چین، یوگنڈا اور سلوواکیہ سے نئے ججز کو منتخب کیا گیا ہے۔ 15 رکنی عالمی عدالت میں یہ جج آئندہ برس فروری سے اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ نئے جج آئندہ 9 برس کی میعاد کے لیے فروری 2021 سے 2030 تک کے لیے منتخب کیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر نے اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے ان ججز کی کامیابی پر انہیں مبارکباد پیش کی ہے۔ علی بابا کا ایک دن میں آن لائن $56 ارب کی فروخت کا نیا ریکارڈ۔ دنیا میں فروخت کے اس سب سے بڑے ایونٹ پر علی بابا نے امریکہ میں بلیک فرائیڈے اور سائبر منڈے پر ہونے والی خریداریوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ چین کی آن لائن کمپنی علی بابا کی فروخت امیزون سے 16 گنا زیادہ تھی۔ اتنے بڑے پیمانے پر فروخت کو کورونا وائرس کے بعد معیشت کی سب سے بہتر بحالی کے ایک اشارے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ بھارت میں واٹس ایپ کے ذریعے ادائیگی کی نئی سروس متعارف، جس کے ذریعے نہ صرف آن لائن شاپنگ میں مدد ملے گی بلکہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے فرد یا ادارے کو الیکٹرانک ادائیگی کر سکے گا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک کی ملکیت واٹس ایپ ایپلیکیشن نے اس سروس کا آغاز جمعے سے کر دیا ہے۔ بھارت واٹس ایپ کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، جہاں اس کے 40 کروڑ سے زیادہ صارفین ہیں۔ اور اب بڑھتے ہیں آج کے اہم موضوع کی جانب۔ گلگت بلتستان کے انتخابات اس بار اتنی اہمیت کیوں اختیار کر گئے ہیں؟
دنیا کے بلند ترین پہاڑی سلسلوں کے مرکز گلگت بلتستان میں سرد موسم کے باوجود آج کل سیاسی گہما گہمی اور گرما گرمی اپنے عروج پر ہے، جہاں تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے قائدین زور و شور سے مقامی انتخابات کی مہم چلا رہے ہیں۔ سیاحوں کے لیے پرکشش گلگت بلتستان میں انتخابات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، مگر اس بار سیاسی ماحول کچھ زیادہ ہی گرم ہے۔ حکومت اور حزب اختلاف کی مرکزی سیاسی قیادت نہ صرف انتخابی مہم چلا رہی ہے بلکہ ہفتوں سے گلگت بلتستان میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ گلگت بلتستان پاکستان کے شمال میں واقع ہے، جہاں ہمالیہ، قراقرم اور ہندو کش کے پہاڑی سلسلے ملتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے قانون ساز اسمبلی کے انتخابات اتوار 15 نومبر کو ہو رہے ہیں، جس میں 7 لاکھ سے زائد رائے دہندگان اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے۔ ماضی میں گلگت بلتستان میں وہی جماعت انتخابات میں کامیاب ہوتی رہی ہے جس کے اسلام آباد یعنی وفاق میں حکومت ہوتی تھی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ گلگت بلتستان میں حکومت بنانے والی جماعت ہی وفاق میں حکومت بنائے گی۔ حزب اختلاف کی جماعتوں کا اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM حکومت مخالف تحریک کا آغاز بھی کیے ہوئے ہے، جس کا مقصد حکومت کا خاتمہ اور نئے انتخابات کا انعقاد ہے۔ تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ حزب اختلاف کی حکومت مخالف تحریک کے باعث ملکی سیاسی صورتحال نے گلگت بلتستان کے انتخابات کی اہمیت اور دلچسپی بڑھا دی ہے۔ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر حزب اختلاف یہاں کے انتخابات میں کامیابی حاصل کر لیتی ہے تو یہ حکومت مخالف تحریک کو مزید تقویت دے گی۔ خیال رہے کہ PDM نے حکومت مخالف تحریک کا اپنا اگلا جلسہ 22 نومبر کو پشاور میں رکھا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق گلگت بلتستان کے انتخابات کو تحریک انصاف کی حکومت کے وسط مدتی انتخابات کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ ان کے بقول مقامی انتخابات کی بازگشت اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ اسے حکومت کی کارکردگی اور عوامی مقبولیت کو جاننے کے پیمانے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس بار گلگت بلتستان کے انتخابات کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہو گئی ہے کہ یہ الیکشن اس علاقے کو صوبہ بنانے کے نعرے پر ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ ہفتے اپنے دورہ گلگت کے دوران گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبے کا درجہ دینے کا اعلان کیا تھا۔ دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو صوبے کا درجہ دینا ان کی پارٹی منشور کا حصہ ہے۔ پاکستان کی پارلیمانی سیاسی جماعتوں کے قائدین نے عسکری قیادت کے ساتھ ستمبر میں ہونے والے ایک بند کمرہ اجلاس میں گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے پر اتفاق کیا تھا، تاہم سیاسی قیادت نے اس فیصلے کو انتخابات تک مؤخر رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق گلگت بلتستان کو صوبے کا درجہ ملنے سے اس کا پاکستان کی سیاست سے گہرا تعلق پیدا ہو جائے گا اور اسی وجہ سے حالیہ انتخابات میں سیاسی گہما گہمی زیادہ ہے۔ جو جماعت بھی گلگت بلتستان میں حکومت بنائے گی، پاکستان کے ریاستی حکومتی نظام میں اس جماعت کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ گلگت بلتستان کے انتخابات میں پاکستان کی سیاسی صورتحال تو اثر انداز ہو سکتی ہے، لیکن بیرونی معاملات کا زیادہ اثر نہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اب جب کہ سیاسی اور عسکری قیادت کی سطح پر یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ گلگت بلتستان کو عبوری صوبے کا درجہ دے کر پاکستان کا آئینی حصہ بنانا ہے، تو ملک کے سیاسی نظام میں ان انتخابات کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ ہر سیاسی جماعت چاہتی ہے کہ وہ یہاں اپنی سیاسی بنیاد بہتر بنائے تاکہ آنے والے وقت میں جب گلگت بلتستان کو پاکستان کی پارلیمنٹ میں نمائندگی ملے تو ان جماعتوں کی عددی قوت بہتر ہو سکے۔ دوسری جانب پاکستان کے گلگت بلتستان کو صوبے کا عبوری درجہ دینے کے اعلان اور انتخابات کرانے پر بھارت نے اعتراض کیا ہے۔ بھارت کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے اس علاقے پر غیر قانونی قبضہ کیا ہوا ہے۔ برطانیہ سے آزادی سے قبل گلگت بلتستان جموں و کشمیر کی ریاست کا ایک حصہ رہا ہے، لیکن تقسیم ہند کے وقت یہاں کے لوگوں نے مقامی فوج سے لڑ کر پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا۔ گلگت بلتستان نے چونکہ کشمیر سے آزادی حاصل کی تھی، اس لیے پاکستان نے اسے مسئلہ کشمیر کے ساتھ منسلک رکھا۔ البتہ کشمیر پر رائے شماری نہ ہونے کے باعث یہ علاقہ آج تک متنازع ہے۔ گلگت بلتستان کے عوام کا دیرینہ مطالبہ رہا ہے کہ انہیں پاکستان کا باقاعدہ آئینی حصہ بنایا جائے، جس پر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی قیادت معترض رہی ہے، اور ان کا خیال ہے کہ اس عمل سے مسئلہ کشمیر متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ حالات حاضرہ کا یہ پروگرام کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا لنکس کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔